اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ۔ سورۃ التغابن 28واں پارہ، اس کا دوسرا رکوع ہے۔ 28ویں پارے کا چوتھا پایہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، چوتھا پایہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دل کو مصیبت کے وقت یہ اطمینان نصیب فرماتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اوپر آفت یا مصیبت پریشانی آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، ہمارا فائدہ ہی ہوگا، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ سمجھتا یہی ہے کہ اس میں کوئی میری بہتری ہے، کوئی خیر ہے، یہ ہوگا۔ اور ایمان والے کی شان ہی یہ ہے کہ اس کو تکلیف آئے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کوئی اچھائی برائی جو بھی ہے اس کے ساتھ اس اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف۔ حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تمہارے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ٹھیک ہے نا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور تم اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی بھی فرما برداری کرو۔ اطیع اللہ اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم اعراض کرو گے، منہ موڑو گے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف صاف پہنچا دینا، صرف صاف پہنچا دینا ہے۔ وہ پہنچا کے فارغ ہو جائے گا، اب آپ جانیں اور آپ کے کام جانیں، پھر اللہ پاک آپ کو کل قیامت کے دن پوچھ لے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہی پر۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ، اپنا انجام اس کی تیزی کا مقدر کے اپنی کوشش کریں، اپنی محنت کریں، پھر بھروسہ کس پر کریں؟ اللہ کی ذات پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے، ازواجکم و اولادکم، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے، من پیچھے نا، من کچھ، عدو لکم تمہارے دشمن ہیں، تمہارے کیا ہیں؟ فاحذروہم، اس لیے ان سے ہوشیار رہو۔ یعنی اگر تم اپنی بیویوں کی وجہ سے یا اپنی اولادوں کی محبت میں آ کر دین سے دوری اختیار کر رہے ہو، یا کیا کر رہے ہو؟ حرام کما رہے ہو، غلط راستے پر جا رہے ہو، تو تم اپنی اولاد سے یا اپنی بیوی سے محبت نہیں کما رہے، وہ تمہارے دشمن ہیں جس کے پیچھے چل کر تم اپنی آخرت خراب کر رہے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ آخرت خراب کر رہے ہو۔ انسان حرام کمائے، حرام جوڑ کر بیوی بچوں کو دے کر جائے، وہ کریں عیاشیاں اور یہ بھگتے عذاب۔ یہ کوئی عقل بندی ہے؟ ہر انسان اپنا مقدر لے کر آیا ہے، لکھوا کر لایا ہے، تو ان کو ان کے مقدر کا مل جائے گا۔ آپ بس جو آپ کو ملا ہے آپ اس میں کیا کریں؟ احتیاط برتیں،
خرچ میں ذرا احتیاط برتیں، اس کو ضائع نہ کریں، ان کے لیے کچھ جوڑیں، ان کے لیے چھوڑ کر جائیں، اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے اولاد کے لیے جوڑنا، اس کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا، محنت اچھی چیز ہے، لیکن شرط یہ کہ وہ حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ ان سے ہوشیار رہو۔ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کر لو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو ان کو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہ یہ کیا بات ہے، تمہاری اولاد بری تھی، غلط تھی، غلط کے راستے کے اوپر چل رہی تھی، تمہیں بدنام کرتی تھی، یا سو اس کے مسائل تھے جو بھی تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں آپ کا دل ٹوٹتا تھا، آپ نے ان کو چھوڑ دیا، توجہ کرو، اب انہوں نے اپنے اعمال سے توبہ کر لی ہے، اب وہ رک گئے ہیں، اب انہوں نے کیا کر لی ہے، صلح کر لی ہے اللہ کے ساتھ، یا اب وہ صحیح راستے کے اوپر آ گئے ہیں، تو پھر آپ بھی کیا کرو، ان کو معاف کرو۔ یہ نہیں کہ اب وہ اپنے کام سے باز آ چکے ہیں تو اب آپ کہتے ہیں نہیں میں تو چھڑنا ہی گئی، ہاں کی کرنا ہے، میں نہیں تیرے نہ بولنا نہ میں تیرے گھر بڑھن دے، ہاں ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک آدمی تھا، اس کے 4 بیٹے تھے، حقیقی بات ہے، تو اس کا ایک بیٹا اس کا نافرمان بن گیا، وہ آدمی بھی دینداری تھا ایک قسم کا، اس کا ایک بیٹا نافرمان، لوگوں نے اسے کہا کہ بھائی اپنے بیٹے سے صلح کر لو، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بیٹا ہے، صلح کر لو۔ تو اس نے آگے سے پتہ کیا کہا، اس نے کہا نوح علیہ السلام کے بھی 4 بیٹے تھے، حام سام یافس اور کنان، یہ میرا کنان ہے، کہتے ہیں یہ میرا کیا ہے، کنان ہے۔ اور جب پھر اس پر مشکل وقت آیا، اسی کنان نے اس کو سنبھالا، پھر اب کنان کہا گیا بھائی، اگر اس وقت کنان تھا، اب تیرے اوپر مشکل وقت آیا تو پھر وہ کنان سے کیوں سہارا لے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دین اپنا نہیں گھڑ لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، قرآن اور حدیث کو پڑھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ واضح فرما رہا ہے کہ اب پہلے تو میں نے حکم دیا تھا کہ یہ تمہاری بیوی ہیں، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، اگر دین کے راستے میں تمہاری کیا بن رہی ہیں، رکاوٹ بن رہی ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ ہاں اگر وہ اپنے کام سے توبہ کر لیتے ہیں، باز آ جاتے ہیں، تو جب اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے تو کیا کرو، تم بھی معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، ان کو بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد تو تمہارے لیے کیا ہے، ایک آزمائش ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ وہ ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اللہ کے پاس کیا ہے، یعنی آزمائش ہے یہ، انسان مال دولت اولاد کی محبت میں منہمک ہو کر اللہ کے احکامات سے کیا ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص ایسی غفلت سے اپنے آپ کو بچا لے کہ اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، لیکن اس کی محبت میں آ کر، مال کی محبت میں یا اولاد کی محبت میں آ کر اللہ کے احکام بھی پورا کر رہا ہے، اولاد کی ذمہ داری بھی پوری کر رہا ہے، اور ناجائز کما بھی نہیں رہا، ان کو حرام کا لقمہ کھلا بھی نہیں رہا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ عندہ اجر عظیم، پھر اس بندے کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو، مستطعتم، جہاں تک تم ہو سکے، تم سے جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ نے اس آیت میں واضح فرما دیا کہ انسان کو جو تقوی کا میں نے حکم دیا ہے نا کہ تو ڈر، وہ اس کی استطاعت کے مطابق دیا ہے، جتنا اس کی استطاعت، جتنا میں نے اس کو مکلف بنایا ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی نا، اللہ اس کو اتنا مکلف بھی نہیں بناتے۔ جس چیز کے اللہ پاک نے اس کو مکلف بنایا ہے، صرف پھر اس کا کیا بناتے ہیں، اس کے اوپر بوجھ یا ذمہ داری بھی اتنی ہی ڈالتے ہیں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، مستطعتم، جہاں تک تم سے ہو سکے، واسمعوا، سنو، واطیعوا، اور مان لو، وانفقوا، اور خرچ کرو، خیر لانفسکم، یہ تمہارے لیے بہترین چیز ہے۔ کہاں خرچ کرنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق، جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں کیا کرنا ہے، خرچ کرنا ہے۔ خرچ تو سینما پہ بھی ہوگا، خرچ تو ویڈیو پہ بھی، غلط ویڈیو پہ بھی ہوگا، غلط تو فحاشی پہ بھی ہوگا، خرچ تو وہاں بھی ہوگا، لیکن نہیں، وہ اللہ کی نافرمانی میں ہے، اللہ کی رضا میں خرچ کرو،
ماں باپ پہ خرچ کرو، بیوی بچوں پہ خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، دینی کاموں میں خرچ کرو، ٹھیک ہے نا، وہاں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو لوگ اپنے دل کے لالچ سے محفوظ ہو جائیں، فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ شح بتایا تھا نا، ایک بخل ہوتا ہے شح، بخل وہ ہوتا ہے جو کسی پہ بھی خرچ نہ کرے، بخیل ہوتا ہے۔ شح وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پہ بھی خرچ اپنے نہ آپ کرے، پہ بھی خرچ نہیں اپنی ذات، اپنے جائز ضروریات پہ بھی وہ خرچ نہیں کر رہا، تو سخت ہو گیا۔ اپنی جائز ضروریات پہ بھی وہ خرچ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ بیمار ہو جائیں گے دوائی نہیں لیں گے، ضرورت ہوگی اچھا کپڑا نہیں پہنیں گے، ٹھیک ہے نا، اچھا جوتا نہیں پہنیں گے، جسم کے صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں کریں گے، بہت زیادہ ہے نہیں۔ تو اللہ پاک نے دیا ہے تو اپنی ذات کے اوپر خرچ بھی کریں، اپنی بیوی بچوں پہ بھی خرچ کریں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرضہ دے گو، قرضا حسنا، ایسا قرضہ جو اچھا قرضہ ہے، یضاعفہ لکم، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر دے گا، کئی گناہ کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہ کیا کر دے گا، معاف کر دے گا۔ واللہ شکور حلیم، اللہ بڑا قدردان ہے، بہت بردبار ہے۔ قرض کہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو گے وہ اللہ کی ذات پر کیا ہوگا، قرض۔ قرض کے بارے میں نے بیان کیا تھا نا کہ امانت نہیں فرمایا کہ امانت رکھ دی تم نے اللہ کے پاس، بلکہ کیا فرمایا ہے، قرض فرمایا۔ قرض میں زمان ہے، امانت میں زمان ہوتا ہے، امانت میں زمان نہیں ہوتا، قرض میں زمان ہوتا ہے، بتایا تھا یہ نہیں کہ قرض اگر ضائع بھی تلف بھی ہو جائے تو قرض واپس ہر حال میں کرنا پڑتا ہے، امانت تلف ہو جائے تو اس کا زمان نہیں، اس کو سمجھائی کہ نہیں ہے۔ تو امانت کے اندر آپ نے بڑھا چڑھا کر نہیں دینی، جو چیز ہے وہی واپس کرو۔ قرض کے اندر آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو بڑھا کر بھی دے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ متعین نہ کیا ہوا ہو، وہ سود بن جائے گا، ٹھیک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے جو میرے راستے میں خرچ کر دی ہے نا، گویا تم نے اللہ کو قرض حسنہ دے دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب تمہیں ضرورت پیش آئے گی اللہ بڑھا چڑھا کے کیا کر دے گا، واپس کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تو تمہارے گناہ بخش دے گا۔ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اللہ بڑا قدردان ہے، بہت بردبار۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب کو بھی، شہادت اور ظاہر کو بھی، ٹھیک ہے نا، کھلی ہوئی بات کو بھی۔ العزیز، وہ بڑے اقتدار والا ہے، الحکیم، بڑی حکمت والا ہے۔